اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. تو جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں مختلف سبق آموز کہانیاں، نصیحت آموز کہانیاں بیان کرنے کا یہاں پر ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. یہ مدنی منع ان سبق آموز کہانیوں سے سبق لیں، یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند. اور آج پھر آپ کے سامنے ایک اہم ترین اور بہت ہی دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے حکایت، واقعہ ہے غار کے متعلق. بہت مشہور غار ہے قرآن پاک میں. اس غار کے موضوع پر ایک پوری سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں. اصحاب کہف، آپ نے کئی بار سنا ہوگا اصحاب کہف، یہ نام، یہ ذکر. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے، یعنی شریف لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے. مگر یہ لوگ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے بادشاہ جو دقیانوس تھا اس کی بت پرستی اور نافرمانی کی باتوں سے بیزار تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد لوگوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا. لوگ جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے لگے اور دوسروں کو بھی جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتے تھے. خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو بھی جھوٹے معبودوں کی عبادت سے انکار کرتا وہ دقیانوس بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا تھا. اب یہ جو اصحاب کہف تھے
یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ جھوٹے معبودوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اب یہ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ اصحاب کہف جو تھے ہجرت فرما گئے، یعنی وہاں سے اس شہر سے نکل پڑے اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر جا کر آرام کرنے لگے۔ اب غار پہاڑ کے اندر ایک کھو بنی ہوتی ہے، اندر چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے، یہ اندر اس غار کے اندر جا کر چھپ گئے اور آرام کرنے لگے۔ اب پتہ یہ کتنا عرصہ سوتے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، غار کے اندر پتہ کیا ہوا، یہ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے، 300 سال سے زیادہ غار کے اندر سوتے رہے۔ کیونکہ جب یہ لوگ غار میں جا کر چھپے تھے تو دقیانوس بادشاہ جو تھا ظالم، اس کے سپاہی پیچھے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اندر یہ لوگ ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ان کے غار کے دروازے پر ایک دیوار اٹھا دی جائے تاکہ یہ اندر ہی بھوک کے پیاس سے مر جائے۔ تو غار کے اندر کچھ چیز نہ تو کھانا جائے گا نہ پانی جائے گا، اب یہ کیسے جئیں گے؟ چنانچہ جس شخص کے سپرد یہ کام کیا کہ دیوار بنا دو اس کے غار کے منہ کے اوپر تاکہ یہ اندر ہی اندر یہ لوگ بھوکے پیاسے انتقال کرتے ہیں، وہ جو آدمی جس کے ذمے یہ کام لگا کہ وہ دیوار بنائے، وہ بڑا نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس کو ان اصحاب کہف کے نام پتا تھے، اس نے سارا واقعہ کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں ان کو غار کے اندر جو ہے وہ اس طرح بند کر کے مارا جا رہا ہے، کیوں یہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کے جانے لگے تھے، سارا واقعہ اس نے اور ان کے نام ایک تختی پر لکھ کے دیوار کی بنیاد میں رکھ دیے، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ مر گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، بادشاہ بدلتے رہے۔ اب یہ ظالم بادشاہ جو مرا، اس کے بعد کئی بادشاہ آئے، کئی بادشاہ گزرتے، ایک دور ایسا آیا کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ وہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے 68 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اب جو پہلے بادشاہ جو تھا ظالم، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اب جو نیک بادشاہ جو بنا تھا اس کا نام بیدروس تھا۔ لیکن اس کے دور میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس کے دربار میں ایک مناظرہ ہونے لگا، لوگوں میں بحث ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کوئی نہیں آئے گی، جبکہ قیامت کا ایک دن طے ہے، قیامت تو آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب جو اہل ایمان تھے وہ دلائل دیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، مگر قیامت آخرت کے منکر جو تھے وہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ جو تھا وہ بڑا بے قرار ہو کے رنج میں ڈوبا، تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ اتاری کرنے لگا۔
رونے لگا, دعا مانگنے لگا, یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو بادشاہ دعا مانگنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. اب ہوا کیا, بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی. اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا جس کے اندر صحابہ کہف سو رہے تھے 300 سال سے پہلے. یہ اس غار میں آ کر چھپے, اس نے دیوار گرا دی, کچھ دیوار گر گئی تھی, کچھ اس نے گرا دی اپنی بکریاں اندر جو ہے نا محفوظ کرنے کے لیے. لیکن تو یہ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ گئے اور صحابہ کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے. اصحاب کہف یاد ہے نا جو بات میں نے شروع میں بتائی تھی کہ وہ لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے تھے, لیکن جب یہ چلے تھے تو ایک کتا بھی ان کے پاس ساتھ چلنے لگا. وہ کتا بھی غار کے دروازے پر آ کر لیٹ گیا تھا. 309 سال گزر چکے تھے, اب یہ سوتے رہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب جب یہ اٹھے, دیوار گری تو نیند سے اٹھ گئے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا, بات چیت کی, نماز بھی ادا کر لی. جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آپس میں جب بات کی تو ایک دوسرے سے پوچھا کم لبثنا, ہم کتنا سوئے؟ ایک نے جواب دیا لبثنا یومن او بعد یوم, کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے. اب ان کا اتنا بھی وقت نہیں محسوس ہو رہا کہ دن یا دن کا بعض حصہ گزرا ہو, اور ادھر کتنا عرصہ گزر گیا 309 سال. اب ان کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانا لاؤ, اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے. یملیخا غار سے نکل کر جب بازار گئے تو حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے. ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں, ایک دن گزرا ہے, اور باہر کتنا عرصہ گزر چکا تھا 309 سال. اب جب حضرت یملیخا باہر گئے, باہر تو نقشہ ہی بدلا ہوا, لوگ حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے, اللہ کا نام لے رہے. اب یہ حیرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے کہ دقیانوس بادشاہ تو اللہ کا نام لینے والوں کو مار دیتا تھا. پھر ایک نان بائی کی دکان پر آئے, یعنی روٹیاں بنانے والے کی دکان پر آئے, اور حضرت یملیخا کے پاس جو سکہ تھا وہ نکال کر اس کو دیا, مجھے روٹی دے دو. اب یہ دقیانوسی دور کا سکہ تھا 300 سال پرانا, جس کا چلنا بھی بند ہو گیا تھا. دکاندار نے جب وہ سکہ دیکھا تو اس کو لگا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ مل گیا. اب دکاندار کو تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اس نے سکہ دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ زمین میں سے مل گیا. اس نے یملیخا کو پکڑ کر حکام کے سپرد کر دیا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا. حضرت یملیخا نے کہا یہ میرا سکہ ہے, میں گھر سے لے کر چلا تھا, یہ میرا ہی سکہ ہے. اب انہوں نے ان کو پکڑ لیا. یملیخا نے کہا یہ کوئی خزانہ نہیں, یہ میرا سکہ ہے. حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا پیسہ ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے, برسوں گزر گئے, یہ سکہ تو بند ہو گیا چلنا, اور تم ابھی جوان ہو, تمہارا سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصحاب کہف جو تھے ان کی عمر اتنی تھی جتنی گھر سے نکلے تھے, ادھر 300 سال بھی گزر گئے, یہ جوان ہی تھے. اب حکام نے کہا کہ تم تو جوان آدمی ہو, یہ 300 سال پرانا سکہ لا کر تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا سکہ ہے.
کہ تمہارا سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بات شور مچ گیا. جملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ اب حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. تم دقیانوس بادشاہ کی باتیں کر رہے ہو. ہاں، سینکڑوں سال گزرے، ایک نام کا بے ایمان بادشاہ گزرا. جملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر نکلے تھے. میرے ساتھی قریبی غار میں موجود ہے. جب انہوں نے پکڑ لیا، جملیخا نے کہا کہ میرے ساتھی غار میں موجود ہیں، اب غار میں جا کر دیکھنا چاہو دیکھ لو. ہم لوگ کل ہی تو دقیانوس بادشاہ سے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نکل کر غار میں چھپے تھے. اب معاملہ اور عجیب ہو گیا. لوگ کہیں کہ یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہم لوگ کل گھر سے نکلے تھے، دقیانوس بادشاہ کو مرے 300 سال کے لگ بھگ ہو گیا. اب شہر میں ایک شور مچ گیا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا. حضرت جملیخا شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر غار کی طرف آ گئے. اب جب غار کے قریب کافی لوگوں کی آواز آئی، اندر جو اصحاب کہف تھے وہ گھبرا گئے کہ جملیخا پکڑے گئے، دقیانوس بادشاہ کی فوج نے ان کو پکڑ لیا ہوگا. اب یہ لوگ اندر اللہ کا ذکر کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے. اب جب یہ قریب آئے، جو دیوار گری تھی اس کی دیوار کی بنیادوں میں صندوق کے اندر وہ مستری جس نے دیوار بنائی تھی اس نے تختی لکھ کر رکھی تھی. یاد ہے نا؟ وہ تختی لکھ کر اس پر ان صحابہ کہف کا نام اور ان کا واقعہ لکھا ہوا تھا. اب جب انہوں نے دیوار کی بنیاد میں وہ صندوق نکالا، تختی دیکھی، یہ تو اور زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ تو واقعی سچی بات ہے کہ یہ تو 300 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کہ یہاں آ کر لیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کر دیا. اب انہوں نے بادشاہ جو تھا بیدروس اس کو بتایا. اب یہ سارے بادشاہ اپنے بڑے بڑے درباریوں کو لے کر جب ان کے پاس آیا، ان سے ملاقات کی، اسلام و مصافحہ کیا، سب لوگ خوش ہو گئے. سب بادشاہ سجدے میں گرا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے کہ کہتے جب لوگ مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا دی کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرماتا ہے. کہ جب 300 سال سونے کے بعد بھی، 300 سال سے زیادہ عرصہ سونے کے بعد بھی ان کے جسم میں بھی فرق نہیں آیا، بغیر کھائے پیے یہ لوگ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے بیدار کیا. تو یوں بادشاہ نے ان سے بہت محبت کی. پھر یہ لوگ بادشاہ سے مل کر دوبارہ غار کے اندر چلے اور اندر جا کے سو گئے. اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وفات دے دی اور بادشاہ نے اسی اصحاب کہف کی جو غار تھی اس کا جو ہے وہ قریب ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں. تو اصحاب کہف جو تھے ان کے نام بڑے بابرکت تھے. تو ان کے نام ہمیں ایک کاش یاد ہو جائیں یا اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اچھا، اس جو وہ کہانی سے، اس جو وہ حکایت سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ظالم بادشاہ دقیانوس تھا وہ تو مر گیا اور اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کا ظلم بھی ختم ہو گیا. اور جو بیدروس نیک بادشاہ تھا وہ صحابہ کہف سے اس نے محبت کا اظہار بھی کیا، ان سے سلام معانقہ بھی کیا. اور پھر پتہ کیا ہوا کہ یہ وہ نیک بادشاہ جو تھا اس نے اصحاب کہف کی جو غار تھی اس غار کے پاس مسجد بنائی اور ہر سال ایک دن مقرر کیا کہ ان کی زیارت کے لیے یہاں پر لوگ آئیں گے اس مسجد میں، اس غار کے پاس. تو یہ پتہ چلا کہ عرس جو ہے یہ اس کا دستور بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ہم جو اولیاء کرام کا عرس کرتے ہیں نا اللہ کے پیاروں کا، یہ عرس کا جو ہے وہ سلسلہ
بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اور اللہ کے پیارے ولیوں کے عرس پر برکتیں نصیب ہوتی ہیں, اللہ کے پیاروں کی بڑی شان ہوتی ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے, کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں ہے. تو یوں اللہ کے پیاروں کے مزار پر حاضری دینا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں ہمیں وہاں ادب اور تعظیم کے ساتھ حاضری دینی چاہیے, مگر یہ یاد رہے کہ کبھی بھی کسی مزار کو سجدہ نہیں کیا جائے گا, اور نہ کوئی اہل ایمان کرتے ہیں. تو جاہل لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہم مزارات کو غلط تو نہیں کہیں گے. اگر جاہل لوگ کسی اللہ کے ولی کے دربار پر کوئی خلاف شریعت حرکت کرے تو ان جاہلوں کی وجہ سے اللہ کے پیاروں کو برا نہیں کہیں گے, مزاروں کو برا نہیں کہیں گے. ان کو تعلیم دیں, ان کو تربیت دیں, ان کو ذہن سازی کریں. تو مزارات اولیاء پر بھی حاضری دینی چاہیے, عرس پر بھی برکتیں لینے کے لیے سلسلے میں شامل ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں دل لگانا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, بری باتوں سے, بری عادتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے, کیونکہ نیکوں کے ساتھ جو محبت کرے گا, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یاد رکھیں, بروں کی دوستی برا بنا دے گی, اچھوں کی دوستی اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھی سنگت, اچھے ساتھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اچھی عادتیں نصیب ہوں گی, اچھی زندگی نصیب ہوگی, اور انشاءاللہ حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا ایسا سامان کیا کہ اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں, تو یہ اصحاب کہف غار والے لوگ, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو میں کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اور پورا واقعہ پھر سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اچھا, اصحاب کہف جو تھے یہ اللہ کے نیک لوگ تھے, نیک بندے تھے. یہ کتنے تھے؟ یہ جو تھے ان کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتے 4, 5واں ان کا کتا, کوئی کہتے 5, 6واں ان کا کتا, کوئی کہتے 7, 8واں ان کا کتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے, انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو صحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا صحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا. ان کے نام بھی سب جو ہے وہ کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں, اور ان کے نام کی برکتیں بہت ہیں. ان کے ناموں کی برکتیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی. فرمایا کہ صحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدے مند ہے. بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے, آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں, بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے, درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں, ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں, خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے, مال کی حفاظت کے لیے, عقل بڑھنے کے لیے, گناہ گاروں کی نجات کے لیے. تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, اصحاب کہف غار والے لوگ, ان کے ناموں کی برکتیں تفسیروں کے اندر بیان کی گئیں. اب اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ جب اصحاب کہف کے نام میں اتنی برکتیں ہیں تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو اصحاب کہف کے واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا
کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیاروں کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے. اور جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا ایسا سامان فرماتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کے نام میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے پیاروں کی نسبت کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. قرآن پاک میں جہاں صحابہ کہف کا ذکر کیا، ان کے کتے کا بھی ذکر کیا جو غار کے منہ پر بازو پھیلائے لیٹا ہوا. تو یوں ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہیں، کبھی بھی شیطان کے کسی وسوسے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام مت کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے. اس لیے اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اچھا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا. اگر برے عمل کریں گے تو الٹے ہاتھ میں برے لوگوں کا نامہ اعمال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف غار والے ان لوگوں کی برکت سے ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرے، اور ہم جب مرنے کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اپنے اچھوں کے ساتھ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ